تاجدار حل عطا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جس وقت میدان کربلا سے گزرے، آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا اس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ پوچھا رونے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رونے کا سبب یہ ہے کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ عرض کی تھی کہ محبوب آپ کے اس بیٹے کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نشانیاں لگائیں اور فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بیٹوں کے اونٹ بٹھائے جائیں گے، فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کے سامان رکھے جائیں گے، اور فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوری جماعت کو شہید کیا جائے گا۔ ان احادیث میں آپ نے یہ بھی غور کیا کہ جہاں بھی ذکر آیا ہے رونے کا ذکر آیا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کا ذکر آیا ہے، کہیں بھی ماتم کا ذکر نہیں آیا، کہیں بھی نوحے کا ذکر نہیں آیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ جو دعوے دار ہو کہ تم بھی محبت کرتے ہو تو تم کیوں نہیں پیٹتے، تم کیوں نہیں آگ والا ماتم کرتے، تم کیوں نہیں کوئلوں پہ چلتے، تم کیوں نہیں زنجیر زنی کرتے؟ ہمارا پیار سچا ہے وہ کہتے اس لیے کہ دیکھو ہم نے چھریاں بھی ماری ہیں، ہم نے چاقو بھی مارے ہیں، ہم نے جو ہے وہ آگ والا ماتم بھی کیا ہے۔ میں نے کہا کاش کہ تم کوئی گولیوں والا ماتم بھی کرو۔ اور ہم نے پوچھا بھی کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو زخم لگے ہیں، ان کو زخم لگے ہیں تو پھر ہم بھی زخم لگاتے ہیں۔ تو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پیکرے پر نور پہ جتنے زخم لگے، ایک زخم کے علاوہ باقی سارے غیر یقینی ہے، پتہ ہی نہیں کہاں کہاں لگا زخم۔ زخم تو لگے، آپ شہید بھی ہوئے، لیکن ان کا پتہ نہیں کہاں کہاں لگے۔ ایک زخم کا پتہ ہے وہ کہاں لگا، اور وہ ہے گردن والا زخم، کہ آپ کی گردن پہ جو زخم لگا اور آپ کو شہید کیا گیا۔ اب یہ جو یقینی زخم ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو مبہم ہے اس کے لیے چھریاں مارنی شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کرے کبھی تم یقینی زخم والے اس پر بھی عمل کرو، اور یہ جو پوری دنیا میں تم نے فتنہ برپا کیا ہوا ہے اس سے کم از کم امت مسلمہ کو نجات تو ملے۔ گردن والا تو یقینی ہے، کبھی کاش کہ تمہیں یہ توفیق ملے کہ یہ والا زخم بھی اپنے آپ کو لگاؤ غم حسین میں، چار جھوٹے ٹسوے بہا کر وہ ذلت جو تمہیں ملی۔ پھر ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے تم سچے ہو تو تم بھی کرتے۔ میں نے کہا ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں رسول پاک علیہ السلام نے روکا ہے اور ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعوی الجاہلیہ، پر اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، یعنی مسلمانوں سے نہیں۔ کون؟ فرمایا جو گریبان پھاڑے، فرمایا جو تماچے مارے، جو جاہلیت کے قول کرے یعنی نوحے گائے، پر اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو بھی تمہارا تو پھر نہ تعلق ہوگا، ہمارا تو ان سے تعلق ہے، ہم تو ان کے غلام ہیں۔ تو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرما دیا، اور یہاں تک فرما انا بری ممن ہلاک و سالک و خراک، فرما میں اس سے بری ہوں کہ جس نے غم کے وقت میں ٹنڈ کروا لی، جس نے ہائے ہائے کیا یا وبیلا کیا، یا جس نے گریبان کو پھاڑ لیا، فرمایا انا بری ان، فرما میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ اور یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اپنی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیا تھا، فرمایا کہ اے میری ہمشیرہ کہ جس وقت میرا وصال ہو جائے لا تشکی علیہ جیبن ولا تخمشی علیہ وجہن ولا تدعی علیہ بالویل، فرمایا آپ نے گریبان بھی نہیں پھاڑنا، آپ نے چہرے کو زخمی بھی نہیں کرنا، اور آپ نے لوہے بھی نہیں گانے۔ تو سچا پیار وہ ہوتا ہے کہ جو ان کے حکم پر عمل کیا جائے۔ آج ہم ان کی یاد بھی مناتے ہیں، ان کی شانوں کو بیان بھی کرتے ہیں، لیکن ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس سے ہمارے امام نے روکا ہو، کیونکہ سچی محبت وہ ہوتی ہے جو حکم پر عمل کرنے والی ہو۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ان سے سچا پیار کرتے ہیں، اس لیے ان کے احکامات کے مطابق ان کو یاد کرتے ہیں۔